میرا عنوان ہے ایجوکیشنل انٹلیکچوئل اینڈ ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ آف ٹیچرس۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو ٹیچرس بنایا ہے، اور ٹیچر کا مطلب آج کل جو ہے وہ مینٹر بھی کہتے ہیں اس کو، اور فیسیلیٹیٹر بھی کہتے ہیں، اور گائیڈ بھی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور لیڈر بھی کہتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سے الفاظ کہتے ہیں۔ تو لیڈرز کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک مثل مشہور ہے کہ دوز ہو ڈو ناٹ ریڈ کین ناٹ لیڈ۔ جو پڑھتے نہیں ہیں وہ رہنما نہیں بن سکتے۔ تو رہنمائی کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم مطالعہ کریں، اور جب مطالعہ کریں گے تو وسعت ذہنی ہماری ظاہر کہ وسیع ہوگی۔ لیکن عام طور سے ٹیچر جو ہیں، جس میں میں بھی ہوں، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں، اس لیے کہ میں تو خوب پڑھتا ہوں، اب بھی بہت پڑھتا ہوں، تو ٹیچرز کو پڑھنے کا ذوق نہیں ہے۔ جب پڑھنے کا ذوق نہیں ہے تو طلبہ اور طالبات کے اندر بھی پڑھنے کا ذوق نہیں پیدا ہو۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے سبق سے متعلق، اپنے سبجیکٹ سے متعلق تیاری کرنی چاہیے۔ چاہے کے جی کے ٹیچر ہو، چاہے نرسری کے ہو، سب کو یہ کام کرنا چاہیے، اور چاہے 5ویں کو ہو یا 8ویں درجے کی ہو، سب کو۔ اس لیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کو ہم، اور اس ٹاپک کو ہم نے 10 سال سے پڑھا رہے ہیں اس کو، تو اس لیے گھر سے کوئی دیکھ کر نہیں آتا الا ماشاء اللہ۔ لیکن جب بھی نیا ٹاپک ہم پڑھائیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو دیکھ کر آئیں، سوچ کر آئیں، اور یہ سوچیں کہ ہمیں بچوں کے ذہن پہ کیا بات جو ہے وہ نقش کرنی ہے، کون سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم بچوں کو بتائیں گے اور بچوں کو سیکھنا چاہیے اور بچوں کے ذہن نشین ہو جائیں۔ یہ تمام باتیں ہمیں سوچنی چاہیے۔ یہاں پر جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ایک صاحب تھے اور 10 سال سے کام کر رہے تھے، تو انہوں نے اسٹاف روم میں یہ کہا کہ صاحب میں ابھی تک ٹیمپریری چلا رہا ہوں، حالانکہ 10 سال ہو گئے مجھے۔ تو یہ بہت ناانصافی کی بات ہے۔ ایک صاحب تھے ڈاکٹر اسلم صاحب، وہ ایک ادیب بھی تھے، انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ تو 1 سال ہوا آپ کو آئے ہوئے، تو کہنے ارے 1 سال ہوا؟ اسلم صاحب ارے کچھ تو شرم کیجیے آپ، 10 سال ہو گیا مجھے اور آپ کے ساتھ ہوں میں۔ تو انہوں نے بتایا کہ 10 سال سے میرے ساتھ تو ہیں، لیکن پہلے دن سے جو جس طریقے سے آپ پڑھا رہے تھے آج بھی ویسی پڑھا رہے ہیں، بالکل کوئی چینج نہیں ہے اس کے اندر، تو میں تو یہ سمجھوں گا 1 سال ہوا آپ کو۔ تو ہماری ٹیچنگ ٹیکنیک کے اندر بھی تبدیلی ہوتی رہنی چاہیے، اور جب تبدیلی جب ہوگی تب جب ہم اس کے سلسلے میں سوچیں گے۔ میں ایک پیپر فوٹو اسٹیٹ میں نے کرایا تھا اور یہاں کے ذمہ دار کو دیا تھا، جس کے اندر تقریباً 30 کاپیاں تھیں کہ میں آپ کو دے دوں گا، لیکن وہ صاحب تشریف نہیں لائے۔ بہرحال اس کے بعد آپ کو مل جائے گا۔ اس کے اندر میں نے ڈیفینیشن آف ایجوکیشن درج کی ہے۔ مل گیا تو بہت اچھا، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو میں اپنے پاس واپس لیتا ہوں، آپ کو مل گیا۔ تو یہ آپ بعد میں پڑھ لیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے کسی کام کی چیز ہو۔ تو آج کل جو تصور ہے ایجوکیشن کا، ٹیچرز میں بھی اور طلبہ میں بھی اور طالبات میں بھی، وہ یہ ہے کہ ہم کسی اچھی پوسٹ پر فائز ہو جائیں، اور اس سے ہم کو اچھی آمدنی ہوگی، اچھے پیسے کمائیں گے، یہ تصور ہے۔ اس لیے کہ بچوں سے آپ پوچھیں، اور بچوں کو سکھایا بھی یہ جاتا ہے آپ کیا بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، سافٹ ویئر انجینئر بنیں گے، اور آفیسر بنیں گے، کلیکٹر بن جائیں گے، آئی ایس کے امتحان میں بیٹھ جائیں گے، تو بیٹھ جائیں گے، پوسٹ بہت اچھی ہے، اس کے اندر آمدنی بہت اچھی ہے، اس کے اندر عزت ہے، یہ تمام چیزیں۔ تو جب یہ تصور ہمارے اندر ٹیچنگ اسٹاف میں بھی اور طلبہ میں بھی طالبات میں بھی ہوگا
تو اچھے انسان نہیں بنیں گے، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کا تصور اور تعریف یہ ہے کہ خود شناسی اور خدا شناسی، اور پھر یہ کہ اسلامی اقدار کو نسلوں میں منتقل کرنا، یہ ہے۔ اور یہ بات جب ہی ہو سکتی ہے جب جو نسلوں میں ٹیچرز ہے، ٹیچرز کا کیریکٹر بہت اچھا ہو، وہ نمونے کے ہو، تبھی ایسا ہو سکتا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کی تعریف یہ ہے کہ ہم اسلامی اقدار کو نسلوں میں منتقل کرنے کی اپنی بھرپور کوشش کریں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل مند تو وہ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، جو اچھی باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے بہت سی چیزیں ہیں، ہم اس کا تجزیہ کریں گے، انالیسس کریں گے، جو چیز اچھی ہوگی، جو فائدہ مند ہوگی اس کو قبول کر لیں گے، جو چیز غلط ہوگی، جو بری ہوگی، جو نقصان دہ ہوگی اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، بوئستو لیتمم مکارم الاخلاق اور بوئستو معلمن۔ آپ نے فرمایا کہ مکارم الاخلاق کے لیے، اخلاق کی تکمیل کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ معلم کی حیثیت سے میں بھیجا گیا ہوں۔ اور اقرا آپ جانتی ہیں کہ وحی کا سب سے پہلا لفظ ہے۔ تو اسلام نے علم کے اوپر جتنا زور دیا ہے اتنا کسی مذہب میں ہمیں نہیں ملتا۔ طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، من خرج فی طلب علم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو شخص علم کے حصول کے لیے نکلا وہ گویا کہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے۔ ہجرت فرمانے کا مطلب یہ ہے، آپ جانتی ہیں کہ لوگوں نے آپ کے قتل کا پروگرام بنایا، اور کچھ لوگ آپ کے دروازے پر بھی تلوار لیے کھڑے تھے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کو موند دیا، اور آپ بحفاظت نکل کر غار میں چلے گئے۔ اچھا، جب ہجرت کرنا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے جانا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے ساتھ آدمی کیا لے گا؟ اپنے ساتھ کپڑے مشکل سے ایک جوڑی لے کے اسے جان بچانی ہے، اور کچھ کھانا پینا کی چیز لے لے گا جس سے اسی گزر ایک دو دن کے لیے ہو سکتی، اور کوئی چیز نہیں لے گا، اس لیے کہ اسے تو جان بچانی ہے۔ تو آپ ایک غار میں چلے گئے، پھر غار سے وہاں سے نکلے، اور پھر مدینے کی راہ اختیار کر لی آپ نے، اور وہاں پر اعلان ہو گیا کہ جو بھی آپ کو پکڑ کے لائے گا تو اس کو اوپر 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ تو بہت سے لوگ بھاگے اور کچھ پیچھے رہ گئے، اور ایک شخص جس کا نام سراقہ بن جوشم تھا، اس نے پیچھا کیا اور اس کے گھوڑے کے پیر ریت میں دھس گئے۔ پھر دوبارہ کوشش کی، پھر ایسا ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ باقی نبی ہیں اور میں ان کو نہیں پکڑ سکتا۔ انہوں نے معافی مانگی اور یہ کہا کہ آپ مجھے امان دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سراقہ بن جوشم نے کہا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں امان دے دی ہم نے۔ پھر کچھ اور انعام کا بھی اعلان کر دیا آپ نے کہ تو کنگن، ایران کے شہنشاہ کے کنگن پہننے کا وغیرہ وغیرہ۔ تو سراقہ نے کہا کہ آپ جو امان مجھے دے رہے ہیں لکھ کر دے دیجئے۔ تو آپ تو لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا۔ تو انہوں نے اپنے غلام بھی ساتھ تھا ان کا، عامر بن فہر اس کا نام تھا غلام کا، آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ لکھو تم۔ تو ظاہر ہے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قلم ہونا چاہیے، روشنائی ہونی چاہیے۔ تو قلم اور روشنائی نکال لی، اور وہاں پر جو ہڈی پڑی ہوئی تھی یا کوئی اور کھال پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر امان لکھ کر دیتی۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب وہ وہاں سے نکل رہے تھے
ہجرت کے لیے تو قلم اور دوات بھی رکھ لی، ورنہ کیسے لکھ کے دے دیتے؟ تو علم کی اتنی اہمیت ہے کہ ہجرت کرتے وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ساتھ قلم اور دوات رکھ لیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی جو سیرت کی کتاب لکھی اس میں یہ واقعہ درج کیا، تو یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے، بتاؤ تم میں سب سے زیادہ فیاض کون ہے؟ یا یہ پوچھا سب سے زیادہ فیاض کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ بتائیں۔ آپ نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑا فیاض۔ اس کے بعد بتاؤ کون فیاض ہیں؟ لوگوں نے کہا آپ ہی بتائیے۔ آپ نے کہا میں آخری نبی ہوں، میں فیاض ہوں، میں جو اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں، میں سب سے بڑا فیاض۔ اس کے بعد پوچھا پھر کون فیاض ہے؟ پھر آپ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ پھر سب سے بڑا فیاض معلم خیر ہے، وہ معلم جو کہ خیر کی تعلیم دیتا ہو، خیر کا پروپیگنڈا کرتے ہو، خیر کی تبلیغ کرتا ہو، خیر کو پھیلاتا ہے، یہ سب سے بڑا۔ تو ہماری اہمیت اسلام کی نظر میں معلم خیر کی ہے، اور ہم سب سے بڑے فیاض ہیں، تو ہماری یہ اہمیت ہے۔ اب اس ٹاپک کا میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشنل ارتقاء، علمی ارتقاء کیسے کریں۔ تو ایک بات تو میں نے یہ بتائی تھی آپ سے کہ ٹیچرز کو خود بھی پڑھنا چاہیے، اور تاکہ وہ بچوں کے اندر بھی ذوق شوق پیدا کریں، تب یہ بات ممکن ہے۔ ہم نے اپنے اسکول میں یہ کیا ہے کہ ایک سال میں کم سے کم ٹیچنگ میتھڈز کی کتابیں پانچ کتابیں پڑھیں، لائبریری میں لے کر ٹیچر سال بھر میں ایک دفعہ، اور آخر میں اس کی رپورٹ لیتے ہیں۔ جس نے پڑھی ہے کچھ تھوڑا بہت معلوم بھی کر لیتے، پتہ چل جاتا ہے، لیکن جس نے نہیں پڑھی اس کا انکریمنٹ ہم نہیں دیں گے، روک لیں گے۔ 2-3 مہینے کے بعد جب وہ ٹیچر کتابیں پوری کر لے گی، پڑھ لے گی، اس کا انکریمنٹ پچھلے وقت سے شروع کر دیں گے جب سے ہم نے روکا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے پہلی دفعہ تو کچھ ایسا ہوا، کچھ ٹیچر نے یہ کورس کمپلیٹ نہیں کیا، لیکن اس کے بعد سب کرنے لگے۔ تو کم سے کم ٹیچر کو پڑھنا چاہیے، 4-5 کتابیں تو پڑھ لے پورے سال میں۔ تو اب میں بہت سے اسکولوں سے میرا تعلق ہے، میں دیکھتا ہوں، ٹیچر سے بھی کہتا ہوں، بعض نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی، کوئی کہانی کی کتاب بھی نہیں پڑھی۔ تو جب کہانی کی کتاب بھی کوئی نہیں پڑھی تو آپ بتائیے کہ وہ ٹیچر وہ خود اس کا ارتقا نہیں ہو رہا۔ تو کتابیں الماری میں یہ شکوہ کر رہی ہیں کہ کم سے کم ہماری دھولی صاف کر دیا کرو، تو ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اور اب جب سے موبائل کا دور آیا ہے تو یہ لرننگ ہیبٹس اور ریڈنگ ہیبٹس اور بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ موبائل سے بہت فائدے ہیں، بہت سے نقصانات بھی ہیں، لیکن موبائل کتابوں کا بدل نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کتابیں پڑھیں۔ اچھا، اب دیکھیے کم سے کم ہمیں اتنا پڑھنا چاہیے کہ جو ہمارے ایجوکیشنسٹ ہوئے ہیں، جن لوگوں نے ہمارے ادارے بڑے بڑے قائم کیے ہیں، جیسے سر سید احمد خان ہیں، ان کی خود بھی بہت سی کتابیں ہیں، ان کے اوپر بھی ان کی بایوگرافی لکھی گئی ہے، اس کو پڑھیں۔ علامہ شبلی ہے، ندوے کے ذمہ دار رہے، ندوے کے قیام میں بھی ان کا ہاتھ ہے، ان کے سلسلے میں پڑھیں۔ اور بھی ایسے ذاکر حسین صاحب ہیں، اس میں جامعہ کے قیام کے اندر آپ کو معلوم ہے کتنا کنٹریبیوشن ہے۔ تو بڑے بڑے جو ایجوکیٹرس ہیں ان کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے، اس سے ہمیں غذا ملتی ہے، اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ سر سید احمد خان نے جب یہ مدرسہ پہلے تھا مدرسۃ العلوم، اس کے بعد یونیورسٹی ہو گیا جو کہ دنیا بھر میں مشہور ہے، اس کے قیام کے اندر بہت زیادہ کوششیں کی ہیں، اور کوششوں کے ساتھ ساتھ ان کی مخالفت بھی بہت زیادہ تھی۔ یعنی ان کو لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے
دین ہی چھوڑ دیا، کافر ہے، کفر کا بھی فتویٰ ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ پنجاب میں وہ گئے اور وہاں پر بہت سے لوگ جمع تھے، اس کے اوپر انہوں نے مدرسے کے تعلیم کی اہمیت بیان کی، اور انہوں نے یہ کہا، ایک بہت زبردست تقریر کی انہوں نے۔ کسی نے پڑھی ہے تقریر؟ سر سید احمد خان کی پنجاب میں ایک تقریر کی تھی انہوں نے تقریر یہ کہی کہ اے لوگوں، تم ایک مسجد بناتے ہو، اور مسجد جب بناتے ہو تو بہت سے لوگ اس میں کام کرتے ہیں، اس کی صفائی کے لیے فرض کر لیجیے اس کے زمین جس کو پر مسجد بنانی ہے تو کیچڑ ہے، تم بھیتر کو لاؤ گے نا، بھنگی کو لاؤ گے، وہ صاف کرے گا اس کو، مزدور کو لاؤ گے، اس کے اندر ہندو بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، چمار بھی ہوں گے، بنیاد کھودی جائے گی، جاہل لوگ ہوں گے، وہ سب یہ کام کریں گے۔ مسجد بنا رہے ہو اور بھنگیوں سے بھی خدمت لے رہے ہو، چماروں سے بھی لے رہے ہو، غیر مسلموں سے لے رہے ہو، اس کے اندر کوئی یار نہیں سمجھ رہے تم۔ میں بھی تمہارے لیے ایک ادارہ قائم کر رہا ہوں تعلیمی، میرے اوپر تم کفر کا فتویٰ دے رہے ہو، تو میں تم سے یہ کہتا ہوں تم مجھے بھنگی سمجھو اور مجھے چمار سمجھو تم، لیکن میرے راہ میں رکاوٹ مت بنو، میرا تعاون کرو۔ یہ تقریر جب انہوں نے کی، یہ لکھی ہوئی تقریر ہے، بہت سی کتابوں کے اندر آپ کو ملے گی، سر سید کی جو بائیوگرافی ہے اس کے اندر بھی ملے گی یہ تقریر۔ تو لوگوں کے دل پہ لگ گئے اور انہوں نے چندہ دیا، لیکن بہت سے لوگ مخالفت کرتے رہے۔ تو یہ سر سید احمد خان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آخر وقت میں بالکل 1888 میں ان کا انتقال ہوا، تو اپنے بیٹے کے پاس رہنے لگے۔ وہ جج تھا، سید محمود اس کا نام تھا، شراب پینے لگا، آخر میں عادت خراب ہو گئی۔ قابل بہت تھا، جج تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا جو وہ ہے ٹریجری، خزانہ، کیشیئر مجھے بنا دو۔ اپنے باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ کیشیئر مجھے بنا دو۔ وہ کہہ رہے ہیں کیشیئر نہیں بنانے کا، تم نہیں بنایا۔ وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں یہ مکان آپ کا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم یہ چاہ رہے ہو کہ میں یہاں سے نکل جاؤں؟ کیا آپ کچھ بھی سمجھیں؟ وہاں سے نکل گئے، اپنے ایک دوست کے مکان میں آخر میں جا کے رہنے لگے۔ پھر لوگوں نے بہت زیادہ اس کو لان تان کی، خوشامد کی، اور پھر لے آیا اپنے گھر پر۔ کچھ دیر کے بعد پھر یہی کام کیا۔ سر سید پھر چلے گئے وہاں پر اپنے دوست کے پاس، اور انہی کے گھر میں ان کا انتقال۔ علامہ شبلی بہت بڑے آدمی تھے، آپ کو معلوم ہے، بہت بڑے رائٹر تھے، بہت سے سیرت کی کتاب، انہوں نے سیرت النبی لکھی، الفاروق انہوں نے لکھی کتاب، ندوے کے ذمہ دار رہے، سفر نامہ لکھا انہوں نے، روم قسطنطنیہ کا وغیرہ وغیرہ، اور بہت بڑے مورخ تھے۔ سر سید ان کو اپنے یہاں لے آئے، ایجوکیشنسٹ تھے بہت بڑے۔ جب اپنے یہاں لے آئے وہاں پر اور وہ پڑھانا شروع کیا، تو ان کی قابلیت سے بہت سے لوگ بہت خوش ہوئے، بہت مطمئن ہوئے، بہت مرغوب ہوئے۔ تو وہاں پر اس زمانے میں کچھ انگریز بھی بڑے بڑے اس مدرسے میں کام کرتے تھے۔ وہ بڑا مدرسہ تھا، 12 تک تھا، مدرسۃ العلوم۔ اس کے اندر پروفیسر آرنلڈ جو تھے بہت بڑے، دنیا کے مشہور فلاسفر رہے ہیں، علامہ اقبال کے استاد رہے ہیں، وہ تھے۔ انہوں نے شبلی سے کہا، علامہ شبلی سے، کہ ایسا ہے آپ مجھے پڑھا دیا کریں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے گھر پہ آ جایا کریں۔ تو آ گئے گھر پر، ان کے گھر پر چلے گئے۔ ایک دن آرنولڈ کچھ لیٹ ہو گئے، ٹھیک ٹائم پہ جو ٹائم دیا تھا وہ ٹائم پہ آتے تھے، 5 منٹ لیٹ ہو گئے۔ یہ آج شبلی کی آپ بیتی ایک چھپی ہے، اس کتاب میں یہ واقعہ درج ہے۔
تو انہوں نے آرنلڈ نے علامہ شبلی سے معافی مانگی کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے دیر ہو گئی. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، وہ چھوڑیے، کوئی بات نہیں، دیر ہو گئی. کہ نہیں یہ بات ہے بہت، اور مجھے معاف کر دیجیے. آپ مجھے کئی دفعہ کہہ رہے ہیں معاف. ارے بھائی معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، چھوڑیے اس بات. کہ نہیں بات ہے. ہمارے ہاں اس بات کو بہت غلط سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی وقت دے دے اور اس کے بعد پھر وقت کے اوپر نہ آئے تو بہت بڑی بات ہے. اسی لیے ہماری قوم نے ترقی کی. آپ کے یہاں یہ کوئی بات نہیں ہے. کون سے سن میں کہہ رہے ہیں؟ 1800 تقریباً 80 میں یا 70 میں یہ بات ہے. اچھا آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج کے واقعے سے آپ دیکھ لیجئے کہ وقت کی پابندی کتنے کر رہے ہیں. آج کا جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کتنا کر رہے ہیں. اس زمانے کے بعد شبلی نے یہ بات لکھی. پھر علامہ شبلی نے ایک واقعہ اور لکھا، یہ بھی ٹیچرز کے لیے آپ دیکھیں. علامہ شبلی اور پروفیسر آرنولڈ جا رہے تھے انگلینڈ، شبلی جا رہے تھے روم. ایک ہی جہاز میں، بحری جہاز میں جا رہے تھے. سفر تھا 8-10 دن کا سفر تھا بحری. بیچ میں جہاز کا انجن فیل ہو گیا، وہاں پر شور ہونے لگا. علامہ شبلی جو تھے انہوں نے دیکھا کہ آرنولڈ آگے بیٹھے میں نے بھی دعائیں پڑھنی شروع کر دی کہ یہ آخری وقت ہے، اب جہاز ڈوب رہا ہے. میں نے دیکھا آگے آرنولڈ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خاموش ہیں، وہ کچھ نہیں ہو رہا. میں آگے گیا، میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کیا ہو رہا؟ معلوم ہے کیا ہو رہا؟ کہ جہاز کا انجن فیل ہو گیا. تو آپ کو پڑھ رہے ہیں، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اور جہاز کا یہ 2-3 منٹ رہ گئے ہمارے، مر جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ 2-3 منٹ کا جو وقت ہے اس کو میں استعمال کر لوں تو اچھا ہے کم سے کم. یہ علامہ شبلی نے لکھا ہے باقاعدہ. تو وہ لوگ جنہوں نے ترقی کی ہے وہ کتنے اونچے آدمی تھے، انہوں نے کیا کیا تکلیفیں جھیلی اور وقت کی پابندی کی. اور ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم لوگ شبلی ہیں. کوئی فیصد ہے کیا ہمارا؟ کیا اس سے ہمارا سبق یہ نہیں ملتا کہ ہم ایک تو کتابیں پڑھیں، جیسے میں نے علامہ شبلی کی ہے، سر سید کی ہے، دوسری ہے ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہمارا ہوگا، یہ کتابیں پڑھیں. دوسرے ہم عمل کریں، وقت کی پابندی کریں اپنے آپ. کوئی کرے یا نہ کرے ٹھیک ہے، یہاں پر انتظام ٹھیک نہیں ہے لیکن اپنے اسکول کا انتظام ٹھیک ہے، اس کا کریں. تو یہ چیز ہمیں ملتی ہے وقت کی پابندی کے سلسلے میں. اچھا ایک صاحب تھے اور ان کا نام تھا عبدالسلام، جنہوں نے نوبل پرائز لیا ہے. نوبل پرائز ان کو 1980 میں ملا اور اس دفعہ 1980 میں وہ ہندوستان آئے. اخباروں میں ان کا چرچا تھا، میں نے بھی پڑھا انڈین ایکسپریس پر. اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا اخبار میں کہ عبدالسلام جو نوبل پرائز فزکس ملا ہے وہ یہاں پر آئے، وہ کلکتے جا رہے ہیں. کلکتے گئے، معلوم ہوا کہ کلکتے میں ان کے ایک استاد تھے جو زندہ تھے، جنہوں نے پرائمری اسکول میں ان کو پڑھایا تھا. تو نوبل پرائز لے کر وہ غیر مسلم تھے، نوبل پرائز لے کر انہوں نے اس میں ان کو دے دی اور انہوں نے کہا کہ بچپن میں جو آپ نے ہمیں تعلیم دی تھی اور یہ پڑھنے کا مطالعے کا ذوق پیدا کیا تھا، اسی وجہ سے مجھے نوبل پرائز ملا ہے اور اس کا حقدار صحیح معنوں میں ہوئی نہیں، یہ آپ ہی ہیں، آپ یہ رکھیں، قبول کر لیجیے. انہوں نے اس کو لے لیا اور لینے کے بعد پھر دوبارہ ان کو واپس کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہی کا ہے، واپس کر دیا. عبدالسلام کا نام آپ نے سنا؟ پروفیسر عبدالسلام نوبل پرائز ان کو ملا 1980 میں. کسی نے نام سنا ہے؟ سنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ ہے. اس زمانے میں یعنی 1980 کا مطلب یہ ہو گیا تقریباً 43 سال پہلے کی بات ہے. یہ 43 سال پہلے ایک رسالہ نکلتا تھا اور اس کا نام تھا تہذیب الاخلاق علی گڑھ. اب بھی نکلتا ہے.
اس نے ایک خاص نمبر شائع کیا اور ان کی جیونی سوانح اس کے اندر شائع کی. اس کا فوٹو کاپی یہ میرے پاس ہے. یہ میں آپ کی پرنسپل صاحبہ کو دے دوں گا, وہ فوٹو اسٹیٹ کر کے آپ کو دے دیں گی. انشاءاللہ اس سے ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہوگا. انہوں نے یہ لکھا ہے اس میں کہ میں اپنے کلاس میں سب سے ٹاپر تھا اور میں نے 12th کلاس یہاں سے پاس کیا. پنجاب میں رہتے تھے وہ, جنگ علاقہ میں. اور اس کے بعد پھر میں چلا گیا کیمبرج یونیورسٹی میں, انگلینڈ چلا گیا, انگلینڈ بھیج دیا گیا. انگلینڈ میں جا کر مجھے احساس کمتری ہوا, اس لیے کہ میرے جو ساتھی تھے جو کہ عمر میں مجھ سے کم تھے, قد میں بھی مجھ سے کم تھے, چھوٹے تھے, سب معلوم ہو رہے تھے, تو وہ مجھ سے زیادہ جانتے تھے. تو مجھے ان کے برابر آتے آتے 2 سال لگ گئے. یہ اس میں لکھا ہوا, آپ پڑھیں. اور 2 سال لگ گئے تو وہاں پر جو ایڈمیشن ہوتے تھے کیمبرج میں, تو اس سے یونیورسٹی سے باہر کوئی آدمی نہیں جا سکتا تھا. البتہ ان کو یہ چھوٹ تھی کہ وہ رات کے 10 بجے 1-2 گھنٹے کے لیے چلے جائیں, 9 بجے سے 10 بجے واپس آ جائیں. لیکن جو 10 بجے واپس نہیں آئے گا اور 10 سے 12 کے اندر واپس آ گیا تو اس کے اوپر 1 پینی جرمانہ ہوگی. 1 پینی جرمانہ ہوگی, ایک سکہ چھوٹا سا ہوگا 1 پیسہ کے برابر. لیکن اگر اس نے پوری زندگی میں تیسری بار وہ لیٹ ہو گیا تو اس کو یونیورسٹی سے نکال دیا جائے, اس میں کوئی داخلہ نہیں. پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے انہوں نے کہ وہاں پر طلبہ اپنا کام اپنے آپ ہی کرتے تھے, اور طلبہ وہاں پر جو بیٹھتے تھے وہ ایسے بیٹھتے تھے اسی طرح کلاس میں جیسے کہ جمعے کے خطبے میں ہم لوگ بیٹھا کرتے, ایسے بیٹھتے تھے. اور ان لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ تم نیوٹن بنو گے, تم ہر ایک بچہ تم میں سے نیوٹن بنے گا, یہ پڑھایا جاتا تھا. پھر یہ لکھا ہے, دیکھیں اس سے 2-4 تو جملے آپ کو سناؤں میں. کیمبرج میں ڈسپلن کا انداز بھی میرے لیے نیا تھا. کیمبرج میں BA کا امتحان آپ زندگی میں صرف 1 بار دے سکتے ہیں. آپ خدا نخواستہ فیل ہو جائے تو پھر دوسرا امتحان دینا ممکن نہیں ہے, نکال دیا گیا. 1 دفعہ فیل ہو کے نکال دیا گیا. ہاسٹل کے ڈسپلن کا عالم یہ تھا کہ 10 بجے رات تک آپ بلا اجازت کالج سے باہر رہ سکتے ہیں. یہ وہی واقعہ جو میں نے بتایا آپ کو. تعلیمی نظام کا اولین کام شخصی کردار کو ڈھالنا تصور کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں بہت سی چیزیں انہوں نے لکھی. تو یہ آپ کو انشاءاللہ یہ چیز میں دوں گا, رہے گا یہ 7 8 پیج ہے. پھر امریکہ کے نظام کے بارے میں لکھا ہے. امریکہ میں اسکولوں میں ہر بچے کو امریکن کانسٹیٹیوشن حفظ کرائی جاتی ہے. امریکن ہیرو اس کی زبان زد ہوتے ہیں. دن رات وہ امریکن ترانے سنتا ہے. ادیب, لکھنے والے, شاعر, افسانہ نویس اس طرح سے لکھتے ہیں کہ امریکہ کے ہر خطے سے محبت کے شہری اس کے شہری کے خمیر میں رچ بس جاتی ہے. امریکہ کے شہری کو نہ صرف اپنے شہر سے محبت کا درس دیا جاتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو امریکہ کے ہزاروں شہروں کا شہری سمجھتا ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے. تو یہ بھی ایک پڑھنے کی چیز ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کو, علمی ارتقاء کے لیے کتابوں کا پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ میرا کہنے کا مطلب ہے. اچھا, ذاکر حسین صاحب کے بارے میں جنہوں نے جامعہ ملیہ کا قیام عمل میں آیا, جن کی کوشش سے وہ بھی تھے اور لوگ بھی تھے, مولانا محمد علی جوہر. آپ کے یہاں بچوں کا چلڈرنس ڈے منایا جاتا.
کے پاس ستمبر ہے یا 14 اس کے اندر جامعہ بھی منایا جاتا ہے، اب بھی منایا جاتا ہے، بچوں کا مدرسہ آپ نے سنا ہے، اس میں ایک دن کا مدرسہ، اس کے اندر بچے ہی پڑھاتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا اور اسکولوں میں بھی ہوتا ہے۔ ذاکر صاحب نے شروع کیا ہے، تو یہ بھی درج ہے ایک جگہ کہ اب 14 سے 14 سپٹمبر کو 4 سپٹمبر کو میٹنگ ہوئی، اسٹاف میٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی فلاں بچے کو یہ بنا دیجیے، فلاں 5th کلاس کا ٹیچر بنا دیجیے، اور اس کو 6 کا اور 7 کا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر یہ طے ہوا کہ یہ تمام چیزیں فلاں فلاں بچے کا بنے گا، فلاں پرنسپل ہوگا، فلاں چپراسی ہوگا، یہ ہے۔ تو ایک ٹیچر نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ کیا وہ جو لیٹرین صاف کرنے کا یہ بھی بچے کریں گے کیا، یا وہ بہتر ہی کریں گے؟ تو انہوں نے ذاکر صاحب نے یہ کہا، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اچھا ایسا ہے کہ یہ جو انتظامات ہیں نا پڑھنے پڑھانے کے، اور ڈائننگ ہال کا انتظام ہے، پڑھنے پڑھانے کا ہے، یہ تو ہم نے طے کر لی ہے، اور یہ جو کام دوسرا آپ نے بتایا ہے یہ آپ میرے اوپر چھوڑ دیجئے، میں جس کو چاہوں گا اس سے کرا لیں گے، یہ بات ختم ہو گئی۔ اچھا ذاکر صاحب بہت ہی نمونے کے آدمی تھے، تو کچھ ٹیچرز نے بھی جو ہاؤس ماسٹر تھے انہوں نے بھی سوچا، کچھ بچوں نے بھی سوچا کہ یہ پتہ نہیں کس سے کرائیں گے، کیا کریں گے۔ تو بچوں نے آپس میں ڈیپلی لگا لی کہ 2 گھنٹے آپ جاگیے، 2 گھنٹے آپ یہ دیکھتے کہ کس سے کراتے ہیں، کون لڑکا ہے۔ خیر 2 بجے تقریباً ذاکر صاحب اٹھے اور انہوں نے پہلے، یہ فلیش سسٹم نہیں تھا، ویسے کھڈیاں ہوتی تھی، وہیں پر بہتر آتا تھا، صبح کو میلا اٹھا کے لے جاتا تھا، تو ذاکر صاحب نے خود ہی کام کیا۔ خیر وہ لڑکے پھر چلے گئے اور انہوں نے کہا صاحب ہم کریں گے، یہ مت کیجیے، لیکن وہ عملاً انہوں نے کام کیا۔ یہ ہمیں لکھنے کو ملتی ہے۔ آپ کے ہاں کتاب ایک ہوگی، ایک معلم کی زندگی، لائبریری میں ہوگی، لائبریری کی انچارج وہ بیٹھی ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ سائمہ ہے، سرائی نہیں ہے، اچھا ان کا آپریشن ہوا ہے۔ اچھا اللہ سے دے، وہ کتاب آپ پڑھیے، ایک معلم کی زندگی، بہت بہترین کتاب ہے، بہت اچھی کتاب۔ اچھا ذاکر صاحب جو تھے پہلے ڈمپو تھے، بہت سے ویسے پڑے ہوئے تھے، کلاسز اس میں رہتے تھے، پھر نئی بلڈنگ بن گئی، نئی بلڈنگ کا افتتاح ہوا، یہ بات میں نے پڑھی ہے کتاب میں۔ تو وہاں پر ذاکر صاحب کی تقریر ہوئی، اور تقریر میں انہوں نے یہ کہا، اپنی تقریر میں، ایک تو اس کا افتتاح ایک چھوٹے بچے سے کرایا، فیتا کٹوانے کا کام، دوسرا انہوں نے تقریر کی، اور تقریر کی یہ کی کہ اب یہ ہماری یہ بلڈنگ نئی الحمدللہ بن گئی، اس کے اندر آپ لوگ اب پڑھائیں گے۔ پہلے آپ لوگ اس کے اندر یہ جو تھا ڈمپو، اس کے اندر پڑھاتے رہے ہیں، اس کے اندر گرمی بہت ہوتی تھی، لیکن آپ سب لوگ بڑی محنت سے، بڑی جفاکشی سے، بہت ایثار سے اور بہت خلوص سے آپ نے پڑھایا، اور مجھے یہ امید ہے کہ اس بلڈنگ میں جو کہ ابھی یہ آرام دہ بلڈنگ بن گئی ہے اور پنکھے بھی اس کے اندر ہیں، اس کے اندر آپ وہی اسپرٹ، اپنی ایثار، قربانی، محنت، لگن، محبت کی، یہ اس کے اندر برقرار رکھیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ، یہ بھی لکھا، خدا نخواستہ اگر یہ اسپرٹ آپ کے اندر نہیں رہی تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس بلڈنگ کو ابھی تباہ کر دے دوں۔ حالانکہ ان کا کوئی مقصد بلڈنگ کو توڑنا، تباہ کرنا، برباد کرنا نہیں تھا، لیکن کس انداز سے انہوں نے اپنی بات کہی کہ آپ لوگ جب اس بلڈنگ میں پڑھائیں گے تو آپ وہی ایثار، وہی محنت، وہی لگن، اسی محبت سے پڑھائیں گے۔ اس میں یہ کتاب میں لکھا ہوا، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم کیسے پڑھائیں، کیسے اب ہمارے اندر لگن پیدا ہو۔ اچھا تو اس طرح ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے ہم اپنا ایجوکیشنل ارتقاء، ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کریں۔ موبائل کے اندر بھی بہت ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، ہاؤ ٹو بوسٹ میموری پڑھے ہوئے ہیں، اور
اس کے گر، تدریس کے گر یہ بھی پڑھے میں، بہت سی تقریریں ہیں. ایک ڈاکٹر سرجن ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال کراچی کے، ان کے موبائل کے اوپر سینکڑوں تقریریں، بہت اچھی تقریریں پڑھی ہوئی ہیں. آپ یہ ہو سکتا ہے سنا ہو، وہ دیکھ لیجیے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں ان کے اوپر پڑھا ہے. اس سے موبائل سے بھی فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے. تو ایک بات تو میں کہہ رہا تھا کہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہم کریں اپنا. آپ سفر تو نہیں کر سکتی، لیکن اگر کہیں اپنے رشتہ داروں میں کہیں جائیں تو وہاں کی بلڈنگیں اور وہاں کے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن دیکھنے کی کوشش کریں، اس سے فائدہ ہوگا آپ کو. مولانا آزاد نے یہ بات لکھی ہے کہ مجھے جو علم حاصل ہوا، آدھا علم کتابوں سے اور آدھا سفر کے. میں نے سفر جو کیے ہیں مختلف ہندوستان میں مختلف جگہ اور دنیا میں، جاپان وغیرہ میں بھی گئے، تو وہاں سے سفر سے میں نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو ہم اپنا ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کتابوں سے، تجربات سے، ٹیچر سے، پڑھ کر، موبائل سے، ان تمام چیزوں سے ہم کر سکتے ہیں. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی ارتقاء، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے ہے ذہنی ارتقاء، ذہن کے سلسلے میں. انٹلیکٹ ہم سمجھ کو کہتے ہیں، حکمت کو کہتے ہیں، عقل مندی کو کہتے ہیں، دانش مندی کو کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس کو ہم عقل مندی کہتے ہیں. آج کے زمانے میں عقل مندی یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے، چاہے دوسروں کا کتنا ہی نقصان ہو. یہ عقل مندی ہے آج کے زمانے میں. اپنا فائدہ ہونا چاہیے. کسی کا کچھ بھی نقصان ہو، باپ کو ہم مار دیں گے، بھائی کا حصہ کھا جائیں گے، بہنوں کا حصہ نہیں دیں گے. بہت عقل مند آدمی اس کو. یہ تو میں نے ایک جنرل ٹرم میں بتایا، لیکن عقل کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو بھی کام ہو وہ بہتر طریقے سے بر وقت جس کے اندر فائدہ ہو وہ کرے. ٹو ٹیک رائٹ اسٹیپ ایٹ دی رائٹ ٹائم، یہ عقل مندی. ایک رائٹر نے کہا ہے تھنک 1000 times before taking any action, but when the action is taken, stand by it like a man. 1000 دفعہ سوچو، لیکن جب سوچ لو اور اسٹیپ لو تو اسٹیپ لو اور پھر اس کو اوپر چل جاؤ. اس کو دانش مندی کہتے ہیں. دانش مندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے دیکھا کہ دانش مند آدمی وہ ہے جو کہ عمل کرے اور اس کے بعد جنت کی امید رکھے، اور بیوقوف آدمی وہ ہے کہ کام نہ کچھ کرے اور جنت کی امید ہی رکھے. وہ بیوقوف آدمی. یہ عقل مند کا وہ ہے. اچھا، ایک اور بڑی لمبی حدیث ہے. حدیث بیان کرنے سے پہلے عقل کی تعریف میں نے ایک عربی ڈکشنری میں دیکھی، آج ہی دیکھی. اس میں لکھا ہے کہ عقل جو ہے، عقل کے معنی روکنے کے. جہاں پر آدمی کو رکنا چاہیے وہاں پر فوراً رک جائے. اور ایک قال اس رسی کو کہتے ہیں جو کہ اونٹ کے پیروں میں باندھی جائے. روکنے کے لیے رسی باندھی جاتی ہے اس کے پیروں میں، کہیں ادھر ادھر نہ بھاگ کے چلا جائے، اس کو کہتے ہیں قال. تو یعنی جہاں پر آدمی کو رک جانا چاہیے کسی کام سے، برائی سے، آدمی کے جہاں پر رکنا وہ رک جائے. یہ عقل مندی کی بات، یہ دانش مندی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں کیا تعلیمات تھیں.
تو آپ نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں کچھ تعلیمات تھیں، اور تعلیمات میں یہ ہے وَلَلْعَاقِلْ مَا لَمْ يَكُنْ مَغْلُوبًا عَلَىٰ عَقْلِهِ يَكُونَ لَهُ سَعَةٌ۔ عاقل آدمی کے لیے، ایک دانشمند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اپنا وقت نکال لے اور یہ بات سوچنے غور فکر کرنے کے لیے کچھ وقت نکال لے۔ کیا ہے؟ فَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ، کچھ وقت اس کے پاس کچھ لمحات ایسے ہونے چاہیے کہ اپنے رب کے مناجات کرے، اس کی تعریف کرے، دعائیں کرے، اذکار کرے، رب کے اذکار کرے، کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے۔ فَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ، کچھ وقت وہ ایسے نکالے اپنے لیے، اپنے پورے 24 گھنٹے میں سے، کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے۔ وَسَاعَةٌ يَتَفَكَّرُ فِيهَا وَصَنْعُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے اس کے لیے کہ اللہ کی مخلوقات میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے اوپر غور فکر کرنا چاہیے۔ وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا لِحَاجَتِهِ، اور کچھ وقت ایسا ہو کہ اپنی ضروریات کے لیے اس کو نکالنا چاہیے۔ من المطعم و مشرب، کھانے پینے کے لیے ہونا چاہیے۔ وَالْعَاقِلُ أَن يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَىٰ سَاعَتِهِ، آدمی کے دانشمند ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ کچھ وقت ایسا نکالے کہ زمانے کی نبض پر اس انگلی رکھے، زمانے کے بارے میں اس کو معلوم ہونا چاہیے کیا حالات ہیں، کیوں پیدا ہو گئے، اس کا حل کیا ہے، کیا رہنمائی ہے، اس کے لیے بھی اس کو کچھ وقت نکالنا چاہیے آخر میں۔ اور آخر کے لیے آخر میں بتایا یہ بات ضروری ہے کہ اپنا محاسبہ کر کے اپنی زبان کو لگام دے، یہ بات بتائی ہے، یہ کام کرے۔ تو میں نے اس مختصر سے وقت میں یہ بات عرض کی آپ سے کہ ایک تو کتابیں پڑھیں، تجربات حاصل کریں، اپلائی کریں، یہ تمام چیزیں کرنا چاہیے۔ موبائل سے فائدہ اٹھائیں، ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنا مستقل ڈیولپمنٹ کرتے رہیں۔ ایک رائٹر نے یہ بات کہی ہے، یہ مین از نیور اولڈ if he learns anything new daily، اگر آدمی کوئی نئی چیز سوچتا ہے اور سیکھتا ہے تو وہ کبھی گویا کہ بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ جواہر لال نہرو کی زندگی میں ایک بات ملتی ہے کہ وہ کچھ الفاظ یاد کیا کرتے تھے روزانہ، انگلش کے الفاظ، انگلینڈ میں پڑھے تھے، بہت ساری کتابیں بھی لکھی، ڈسکوری آف انڈیا لکھی ہے نا انہوں نے کتاب، اور اس کے باوجود بھی روزانہ کچھ نہ کچھ یاد کرتے تھے۔ بلکہ ان کی وہ جو کسی نے ان کو اوپر کتابیں لکھی ہیں، ایک جگہ میں نے پڑھا، کتاب کا نام مجھے یاد نہیں رہا، کہ فلاں لفظ انہوں نے اپنے آخری دن جو ہے وہ یاد کیا تھا، جس دن ان کا انتقال ہوا وہ کیا تھا۔ بعض کتابیں ایسی ہیں، انگلش کی بھی ہیں، اردو کی بھی ہیں، بڑی غیر معمولی کتابیں ہیں۔ بس میں اب بات ختم کر رہا ہوں، ایک کتاب کا تعارف کراتے ہوئے۔ ایک کتاب مولانا آزاد نے لکھی ہے، ان کی تفسیر ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر، اس کا نام ہے ام القرآن۔ کسی نے پڑھی ہے؟ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، اب بھی بازار میں ملتی ہے، سامنے سے لائبریری ہے آپ کے، آپ لے لیجیے۔ بہت ہی غیر معمولی ہے، اور زبان انہوں نے بہت آسان استعمال کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک 90 درجے کے لڑکے کو میں نے پڑھوائی اس کو، اور اس کو جو لفظ مشکل آیا تو میں نے اس کو آسان کر دیا، اتنی آسان ہے۔ تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن کی تفسیر لکھی، رحمان کے بارے میں لکھا، اس کے بعد میں ہر لفظ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ رحمان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں 2-3 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید اس سے آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ ہمیں تفسیر وہ پڑھنی چاہیے۔
انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ چھائی ہوئی. بہت ساری چیزوں کو انہوں نے پہاڑ ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہوا نہ ہوتی کیا ہوتا، پہاڑ نہ ہوتی کیا بغیر پہاڑ. پھر انہوں نے کہا ذرا آپ دیکھیے کہ بچہ ایک انسان کا پیدا ہوتا ہے، وہیں پر وہ اپنے سینے سے چپٹ جاتا ہے، دودھ پی لیتا ہے. اللہ نے دودھ کا قیمام بہت پتلا رکھا ہے اس لیے کہ بچے کا معدہ بہت کمزور ہے. جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے ماں کے دودھ کا قیمام گاڑھا ہوتا جاتا ہے. جب بچے کو دودھ کی ضرورت نہیں رہی، ماں کے پستان میں دودھ سوکھ گیا. کتنی بڑی رحمت ہے. پھر کہا کہ اچھا تم بھینس کا بچے کو اوپر نظر ڈالو. بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے اٹھنے کے ساتھ ہی کھڑا ہو جائے گا، بھاگنے لگے گا. انسان کا بچہ ایسا نہیں ہوتا، وہ ٹائم لیتا ہے 3 سال 4 سال تک. ماں کی محبت اس کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، بچے کی بہت ماں سے پیوست ہو جاتی ہے، ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. پھر کہا انہوں نے ایک بات اور یاد آئی اسی میں، ذرا مرغی کو دیکھو. مرغی کا جب بچہ ہوتا ہے تو وہ بچہ جو دانے ہیں وہ ہضم نہیں کر پاتا. اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ مرغی ان دانوں کو اپنے منہ میں لے لیتی ہے، وہ گرم ہوتی ہیں، بھاپ سے بڑا نرم ہو جاتا ہے. اس کے بعد بچوں کو دیتی ہے، اپنے مرغی کے بچوں کو، وہ کھا لیتے ہیں. یہ چیز کس نے پیدا کر دی؟ کس نے مرغی کے اندر ڈال دی ہے؟ اللہ نے ڈالی. اس طرح کی بہت سی بڑی غیر معمولی تفسیر ہے. میں تو آپ سے یہ کہوں گا آپ خریدیے اس کتاب کو اور پڑھیے. کتابوں کے پڑھنے سے ہمیں بڑے تجربات ہوتے ہیں. یہ تو اردو کی، اب ایک کتاب انگریزی کا بھی میں تعارف کرانا چاہتا ہوں، اس کے بعد بات ہماری ختم ہو جائے گی. میں آخری جو اس میں ہے ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ابھی 12 بجے 12:15 بجے ایک صاحب آئیں گے، عرفان محیط صاحب. وہ اس معاملے کے اندر بہت ایکسپرٹ ہیں. ان کا جو وہ ٹاپک ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، وہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے. بہت مفید گفتگو ہوگی، وہ بہت کام آئے گی اور وہ چیز بولیں گے. یہ میں بتا رہا ہوں. تو میں انگریزی کتابوں کے بارے میں بتا رہا تھا. ڈیل کارنیگی ایک بہت بڑا رائٹر ہے، انتقال ہو گیا اس کا 1958-57. اس کی کتاب کی آپ نے سوچا ہوگا، دیکھا ہوگا، کتاب ہے ان کی ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس دا پیپل. بہت مشہور کتاب ہے، 50 زبانوں میں ترجمہ ہوا. میں نے بھی کتاب وہ 40 سال پہلے پڑھی تھی. ایک کتاب اس کی اور بہت غیر معمولی ہے، ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ. وہ کتاب ہے ان کی، وہ بھی پڑھ لیجیے. اس کا ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا. اس سے ٹیچنگ سے متعلق ہے. ایک صاحب تھے آفیسر، تو ان کا ایک پورٹیبل ٹائپ رائٹر تھا. نہیں یہ واقعہ نہیں سنا رہا میں. ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک کمپنی میں اپلائی کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے ایک جگہ ہے اور میں اس کے لیے اپلائی کرتا ہوں، میری کوالیفیکیشن یہ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ میرا تقرر کریں وغیرہ. تو وہاں سے مینیجر کا جواب یہ آیا ہے کہ ہم آپ کو غلط معلوم ہوا ہے، ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر جگہ ہوتی بھی تو میں آپ کا اپوائنٹمنٹ نہ کرتا، اس لیے کہ آپ نے تو لکھا ہی غلط ہے. کئی غلطیاں اس کے اندر ہیں، آپ کی 4-5 غلطیاں یہ لکھ کر. جب اس شخص کو وہ لیٹر ملا تو اس نے کہا کہ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے غلطیاں کی تھی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں، واقعی یہ میں نے غلطی کی تھی اور میں نے اب غلطی کی اصلاح کر لی ہے، میں آئندہ غلطی نہیں کروں گا. بیسٹ وشز کرتے اس نے بھیج دیا، اور اس خیال سے بھیجا وہاں پہ تو جگہ ہی نہیں ہے. اس مینیجر نے یہ لکھا اس کے جواب میں کہ ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں تھی، آپ کا خط ملا، ہمیں بہت خوشی ہوئی، آپ کے اندر یہ بات دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے اندر اصلاح کا مادہ ہے، اس لیے ہم نے ایک اسپیشل جگہ کریٹ کر رہا ہوں میں آپ کے لیے، آپ آ جائیے اور ڈرائنگ کر لیجیے. یہ لکھا اس کتاب میں لکھا ہے. اور اس کی کتاب کی تعریف یہ ہے کہ وہ بہت سے مختلف لوگوں سے انٹرویو لیتا ہے
اور انٹرویو کے سارے صحیح تجربات اس میں لکھتا ہے. 50 کتابیں اس نے لکھی ہے. ہماری لائبریری میں آپ جائیے, اگر اردو میں آپ پڑھنا چاہیں تو 11 کتابوں کے ترجمے ہم تنویر صاحب سے کہیے وہ نکال کے دیں گے, اس مل جائے گا. بہتر یہ ہے انگلش میں ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ. تو میں نے 2 چیزوں کو بڑے سارے خیال کیا, اور آخر میں وہ جو شعر میں نے لکھا ہے تو وہ ضرور آپ دیکھ لیجیے. میری زندگی یہی ہے کہ ہر ایک کو فیض پہنچے. میں چراغ رہ گزر ہوں, مجھے شوق سے جلاؤ, یہ ٹیچرز کا وتیرہ ہونا چاہیے.